نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں ڈاکٹر سلیم اختر صاحب استاذ شعبہ عربی UGC کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم طلباء کو نصیحت کریں۔ ڈاکٹر سلیم اختر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً مصلیاً اما بعد، صدر مجلس، اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء و طالبات، میں محمد سلیم اختر، میں پورنیہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری BA کی تعلیم مولانا آزاد اردو یونیورسٹی سے اور MA اور PhD کی تعلیم EFL یونیورسٹی حیدرآباد سے ہوئی ہے۔ میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں کہ شاید آج کا پروگرام یوم المعلم کے نام سے رکھا گیا ہے۔ یوم المعلم اپنے آپ میں ایک سینسیٹیو موضوع ہے، اور اس کو ہمارے جو سب سے پہلا نائب صدر اور سیکنڈ جو ہے صدر جمہوریہ کہا گیا ہے، سروپلی رادھا کرشنن شاید نام ہے ان کا، اور وہ 1962 سے لے کر کے 1967 تک وہ صدر جمہوریہ رہے ہوئے ہیں۔ ان کے نام سے یہ یوم المعلم کی تقریب ہوتی آ رہی ہے۔ اصل کہا جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر رادھا کرشن جو ہے ایک بے مثال معلم رہے ہیں، یعنی تعلیمی میدان میں یا تعلیمی سماج میں انہوں نے سدھار کا کام کیا ہے، یا ان کی اصلاح میں ان کی رول رہا ہے۔ اور ان کا واقعہ جو ایک طالبہ ہے BA سیکنڈ ایئر MA سیکنڈ ایئر کی، وہ بتا رہی تھی کہ کچھ ان کے اسٹوڈنٹس جو ہے ان کے برتھ ڈے منانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے اس کو جو ہے استاذ کی جو ہے تعظیم کے لیے انہوں نے اپنے برتھ ڈے کو انہوں نے نسبت کر دی۔ سیکنڈ چیز جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے عربک کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور عربک کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ان کی اہمیت کو جان لینا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جب کسی چیز کی امپورٹنس ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، کسی چیز کی اہمیت جب ہمارے سامنے اجاگر ہو جاتی ہے، تو اس چیز کو پانے میں یا حاصل کرنے میں الگ مزہ آتا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ تعلیم جو حاصل کرنا یا عربک کی تعلیم کے لیے آئے ہیں، کس مقصد سے آئے مجھے پتہ نہیں، لیکن مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ میں 2011 سے لے کر 12 تک میں دلی میں رہا ہوں، جامعہ میں فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، تو وہاں ایک ہی چرچا تھا سب کے زبان پہ، زیر لفظ ہے ایک ہی چرچا تھا، وہ عربک کی تھی۔ اور وہاں عربک کے اسٹوڈنٹس کی جو اہمیت ہوا کرتی تھی، جو ان کی عزت ہوا کرتی تھی، وہ ادر ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوتی تھی۔ اگر سب کی جو ہمارے مسلم ہو یا نان مسلم بھی، سب کے فرسٹ چوائس ہوا کرتی تھی کہ ہم عربک کے اسٹوڈنٹ بنیں۔ اگر اس میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا تب جا کر کے لوگ اردو میں جاتے تھے، پرشین میں جاتے تھے، یا اسلامک اسٹڈیز میں جاتے تھے، یا ہندی میں جاتے تھے۔ اور اس میں JNU کا بھی ایک اہم مقام ہے، وہ لینگویج کے جو ہے اسپیشلسٹ ہیں، اور اسپیشل لینگویج کے لیے ان کی پہچان ہے۔ اور اس طرح EFL یونیورسٹی ہے جو فارن لینگویج کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، فارینر کی ٹریننگ کے لیے رکھی گئی تھی، بعد میں جا کر کے انڈین کچھ لینگویج کو اس میں ایڈ کیا گیا۔ تو عربک کی جو اہمیت ہے وہ دینی طور پر بھی ہے اور دنیاوی طور پر بھی ہے۔ دینی طور پر کچھ ہمارے علماء اور تابعین و اتباع تابعین نے اس کو فرض عین بھی قرار دیا ہے کہ جب تک ہم عربک کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم جو ہے نہ حدیث کو صحیح سے سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور دنیاوی اعتبار سے جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں آپ اس چیز کو مان لیں کہ 22 کنٹری ہیں، عرب کنٹری ہیں، جن کی آفیشیلی لینگویج کیا عربک ہے۔ آپ جان لیں، لاجیکلی اس چیز کو آپ یقین کر لیں، کوئی بھی یورپین کنٹری اس کنٹری سے تجارت کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے ان کو عربک کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی اس سے ہم تجارت جب بھی کریں گے تو ہمیں عربک کے جاننے والے چاہیے، مطلب ہمیں جیسے لوگوں کو چاہیے، اس میں ہم جیسے لوگ جاتے ہیں اس میں جا کر کے جاب کرتے ہیں۔ یعنی پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو اچھی خاصی اہمیت ہے اور اس کی اچھی خاصی اپرچونٹی ہے۔ اگر اس چیز کو ہم جان لیں تو یقیناً ہم کبھی بھی جو ہے عربک کو مس نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے۔ لیکن
بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے عربک میں ایڈمیشن لے کر کے صرف ڈگری کے لیے ہم لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں اور ڈگری لے کے جاتے ہیں، اور ہمیں عربک کے بارے میں صحیح سے جانکاری نہیں ہوتی ہے۔ تو میں یہاں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن ہمارے بیچ 2 سینئر اساتذہ ہیں، ان میں سے ایک شاید کچھ ہی دن میں وہ چلے جائیں گے، ان کے جو تجربات ہیں اس سے ہم لوگوں کی محرومی نصیب ہوں گی، اور ہمارے بیچ ایک ہمارے سینئر ٹیچر پروفیسر ایسوسیٹ ہیں ڈاکٹر سرور عالم صاحب، ان کے تجربات سے ہم لوگ مستفید ہوتے رہیں گے، اور ان کی نگرانی میں ہم لوگ تعلیم عربک کی جو تعلیمات ہیں انشاءاللہ ہم لوگ حاصل کریں گے۔ اسی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ عربی آتے ہیں پڑھنے کے لیے، صرف داخلہ لے کر بیڑار ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ہمارے اندر یہ بات نہیں داخل ہوئی ہے کہ ہم کیوں عربی پڑھنا چاہتے ہیں، صرف سرٹیفکیٹ کے لیے نہیں۔ آپ یقین کریں گے کہ عربی کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ اگر آپ اس میں دقت اور باریکی کے ساتھ غور و فکر کریں گے، قرآنی آیات ہیں یا احادیث نبویہ ہیں، تو بغیر روئے ہوئے آپ کا چارہ نہیں ہوگا۔ میں 2 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جبکہ سب کچھ جو ہے آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں الحمدللہ تھوڑا بہت۔ قرآن کی آیت ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نصیحت کرتے رہتے ہیں، جاہلوں کے سامنے، پڑھے لکھوں کے سامنے بھی کرنا چاہیے۔ میں نے ایک جو ہے دعا دیکھی اور اس میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ یقین جانیے میں رات کی تنہائی میں تھا کہ اللہم انی اسألک من الحزن والحم والغم والعجز والکسل والجبن والبخل ومن ضلع الدین، یعنی قرض کے بوجھ سے، ومن غلبۃ الرجال، آدمی کے غلبہ پانے سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں جب اس دعا کو میں نے پڑھا اور پڑھنا شروع کیا تو یقین جانیے کہ میں صرف 3 ہی باتیں دیکھا اور بے جھجک میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو عربی کی وہ گہرائیت اور جامعیت ہے، اور سر نے بتایا کہ ابھی تو 22 کنٹری تو ہے ہی، آپ کے اس ہندوستان میں بھی ہمارے ڈاکٹر سرور صاحب بھی بتاتے ہیں استاد محترم کہ ایمبیسی سفارہ وغیرہ میں بھی آپ کی ضرورت ہے۔ اس پٹنہ کی سرزمین سے ایک میرے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ جس کو میں نے کھلایا ہے، آج وہ ایمبیسی کا جاب کر رہا ہے اور بہت خوش، اچھی تنخواہ ہے۔ اس کے باپ مارے مارے پھرتے تھے، لیکن شان سے کہتے ہیں میرا بیٹا پڑھا ہے اور سعودی ایمبیسی میں اس کی ملازمت مل گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عربی زبان میں وہی داخلہ لیتا ہے ڈپارٹمنٹ میں جس کو کچھ نہیں آتا ہے، لوگ ہڑکتے ہیں، مدارس میں بھی پڑھائی نہیں ہوتی ہے، اس کی تشجیع نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہ ڈپارٹمنٹ بام عروج تک پہنچ جائے تو اس سے ہاتھ ملانے والا کوئی نہیں۔ اور پھر جب آپ پڑھیں گے، اسٹوڈنٹ تیار ہوں گے، تب نہ ویکینسی نکلے گی۔ جب اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہوگا تو ٹیچر کہاں سے آئیں گے؟ آپ پڑھیں گے نہیں تو پڑھائے گا کون؟ بات یہیں تک نہیں رکتی، بات آگے تک جاتی ہے۔ آج آن لائن جو پرچار جو سب کچھ ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں اس میں جو جاب کرنے والے، کیا زومیٹو ٹومیٹو کیا کیا نکلا ہے، اس میں سب لوگ جو ہے عربی ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑ رہی ہے اور لاکھوں لاکھ کما رہے ہیں۔ بی ایچ یو کے پروفیسر ڈاکٹر اشفاق صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یو این او میں عربی جاننے والوں کی اشد ضرورت ہے، لیکن ہندوستان میں سوائے جے این یو یونیورسٹی کے طلبہ ہی کارآمد ثابت ہو رہے ہیں، باقی کوئی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ نہیں دے پا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں سوچنے کا مقام